دوستو اس وقت ہماری دنیا میں جتنے بھی دھرم اور مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کو ہندوستانی دھرموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب میں خاص طور سے مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کو گنا جاتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہیں کہ جن کے اندر آسمانی کتابوں پر یقین رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبروں کے کانسیپٹ پر بھی یقین رکھا جاتا ہے۔ مطلب ان تینوں مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ ان نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے وقت وقت پر ضرورت کے حساب سے ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے، یعنی دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے۔ ان تینوں ہی مذہبوں کو یعنی آسمانی مذاہب کو ابراہیمی مذاہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان تینوں ہی مذہبوں کا کنیکشن ایتہاسک طور پر کسی نہ کسی طرح سے اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو جہاں ایک طرف مسلمان ابراہیم تو وہیں دوسری طرف عیسائی اور یہودی ابراہم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اگر بات کریں ہندوستانی دھرموں کی تو ان میں خاص طور سے گنتی ہوتی ہے ہندوازم کی، سکھزم کی، جینزم کی اور بدھزم جیسے دھرموں کی، اور ان کو ہندوستانی دھرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایتہاسک طور پر ان کا کنیکشن سیدھے طور پر ہندوستان کی ہی سرزمین سے جڑ جاتا ہے۔ مگر دوستو اگر آپ لوگ اسلام کی سب سے مقدس یعنی پوتر کتاب یعنی قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے، یعنی ان کے بعد اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور جب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو ظاہر ہے کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ مگر ہاں ان سے پہلے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آ چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پر تو عیسائی اور یہودی بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایون حدیثوں اور کچھ ایتہاسک کتابوں سے تو یہ بات بھی کرسٹل کلیئر ہوتی ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہماری اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا تھا، مگر ہاں ان میں سے صرف اور صرف 25 نبیوں کا نام ہی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سبھی حدیثوں کی کتابوں کی بھی مدد لے لیں، ایتہاسک کتابوں کی بھی مدد لے لیں، ایون اگر ہم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی ساری کتابوں کی مدد لے لیں، تب بھی زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے ناموں کو ہی ڈھونڈ سکیں گے، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم بہت کچھ زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے بارے میں ہی جان سکیں گے۔ مگر ہاں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر قوم میں ایک نہ ایک نبی کو ضرور بھیجا گیا ہے، یعنی دنیا میں جہاں جہاں پر بھی آبادی رہی ہے، جہاں جہاں پر بھی انسان رہا ہے، جہاں جہاں پر بھی چھوٹی بڑی قومیں آباد رہی ہیں، وہاں پر ان کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے ایک نہ ایک نبی اور رسول ضرور بھیجا گیا ہے۔ مگر دوستو جب کبھی بھی ہم لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں جو سب سے پہلے سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہر علاقے میں ایک نبی آیا ہے، ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا ہے، تو آخر پھر ہمارے خود کے علاقے یعنی ہندوستان میں کون نبی آیا تھا؟ کیونکہ عام طور پر جہاں ایک طرف دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں آنے والے نبیوں اور رسولوں کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں، تو وہیں دوسری طرف ایتہاسک کتابوں میں ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جس سے ہم یہ مان سکیں کہ ہمارے دیش بھارت کے علاقے میں اتہاس میں کبھی کوئی ایسے نبی یا رسول آئے ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت ہمارے اس علاقے میں گزارا ہو، اس علاقے کے لوگوں کے بیچ میں رہے ہوں اور ان کو نیکی کی دعوت دی ہو۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اتہاس کی مدد سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے دیش بھارت کے علاقے میں خدا کے کون سے نبی یا پھر رسول آئے تھے، کوئی آئے بھی تھے یا پھر نہیں آئے تھے، اگر آئے تھے تو آخر ان کا نام کیا تھا اور وہ کون سے دور میں آئے تھے۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کے دماغ میں اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے اور ان کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو ان سبھی کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کے جو سب سے پہلے پیغمبر تھے، جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے، کہ جن کو ہم لوگ آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، وہ دراصل خود بھارت کی سرزمین پر ہی اتارے گئے تھے، یعنی دنیا کے سب سے پہلے نبی ہی بھارت میں ہی آئے تھے۔ اس دور میں ان کو آسمان سے بھارت کے علاقے کی جس پہاڑی پر اتارا گیا تھا وہ دراصل آج کے دور میں شری لنکا میں موجود ہے۔ ایون آج تک اس علاقے میں ان کے قدم کے نشان بھی موجود ہیں۔ ایون جو آدم ورڈ ہے یعنی لفظ ہے وہ نہ تو کسی عربی زبان کا ہے اور نہ ہی فارسی زبان کا ہے، بلکہ وہ تو سنسکرت زبان کا ہے، وہی سنسکرت زبان کے جو پچھلے ہزاروں سالوں سے بھارت کی ہی زبان مانی جاتی ہے۔ سنسکرت میں آدم کا مطلب ہوتا ہے پہلا، شروعاتی یا پھر اوریجنل، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آدم کی اولاد۔
इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी और गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह की चीज़ें इब्राहिमी मज़ाहिब में पाई जाती हैं, यानी जिस तरह के वाक़यात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों की किताबों में मौजूद होते हैं नबियों और रसूलों से जुड़े हुए, बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ें कुछ हिंदुओं की पुरानी किताबों में भी पाई जाती हैं। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी यानी कि हज़रत हव्वा से रिलेटेड जो हम वाक़या पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का ही वाक़या हिंदुओं की किताबों में भी मौजूद है। मगर हाँ, उन लोगों के यहाँ उन दोनों कैरेक्टर्स को स्वयंभुव मनु और शत्रुपा जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को जहां एक तरफ मुसलमान, यहूदी और ईसाई हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी पवित्र माना जाता है। हिंदू इस ब्रिज को राम सेतु के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है कि जिसकी मदद से उनके भगवान श्री राम माँ सीता को बचाने के लिए भारत से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और इसको सीधे तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है कि जिसकी मदद से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने श्रीलंका से भारत में एंट्री की थी। यानी इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी इब्राहिमी मज़ाहिब और हिंदुइज़्म के बीच कॉमन पाया जाता है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है वो दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इतिहास है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग के जो इतिहास में महारत रखते हैं और इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, उनके कलम की नोक भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जाकर ही ठहर जाती है और वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो न हो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान यानी भारत के साथ कोई गहरा रिश्ता है। क्योंकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मुसलमान, ईसाई और यहूदी मानते हैं और तूफ़ान से रिलेटेड उनका जो वाक़या अपनी अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि किस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया का सबसे ख़तरनाक तूफ़ान आया था, जिस तूफ़ान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी, मगर उस तूफ़ान के आने से पहले ही खुदा की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। न सिर्फ बताया गया था बल्कि एक कश्ती बनाने का हुक्म भी दिया गया था, जिस कश्ती में बैठने वाले लोग इस खतरनाक तूफान से बच गए थे। बिल्कुल इसी तरह का ही वाकया यानी इसी तरह की ही स्टोरी और इसी तरह का ही कैरेक्टर हिंदुओं के वेदों में भी पाया जाता है। मगर हिंदुओं की पवित्र किताबों में इस कैरेक्टर को नूह नहीं बल्कि मनु कहकर पुकारा गया है, यानी बड़े सैलाब वाला मनु। और बाकायदा ये स्टोरी भी मेंशन है कि किस तरह से एक खतरनाक और बड़े सैलाब से बचने के लिए मनु ने बोट यानी कि कश्ती बनाई थी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि संस्कृत जबान में भी नूह का मतलब कश्ती वाला होता है, यानी कि बोट वाला, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से अरबी जबान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीजें हैं कि जो इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हो न हो पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भारत की जमीन के साथ कोई गहरा रिश्ता है, या तो खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुआ करते थे उस इलाके के ही कुछ लोग बाद में भारत की तरफ आकर आबाद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की मदद से अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।